18 ذوالحجہ کو خلیفہ سوم کاتب و جامع القرآن کامل الحیاء والایمان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم شہادت۔ آپ کی سیرت مبارکہ نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کتنا خوشبودار تھا۔ آپ فرماتے ہیں واللہ ما زنیت فی جاہلیت ولا اسلام قط، اللہ کی قسم میں نے زمانہ جاہلیت میں اور اسلام لانے کے بعد کبھی زنا نہیں کیا، ولا قتلت نفسا، کبھی کسی جان کو قتل نہیں کیا، ولا شربت خمرا، کبھی شراب نہیں پی، اور نہ ہی کبھی چوری کی ہے، اور نہ ہی کبھی گانا سنا، نہ ہی کبھی جھوٹ بولا۔ ایسے حیادار کہ جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ میں ان سے حیا نہ کروں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے حیا فرماتے ہیں۔ وَكَانَ إِذَا اغْتَسَلَ لا يرفع بِإِزَارَهُ، جس وقت آپ اپنے گھر کے اندر غسل فرماتے ہیں، گھر کو تالا بھی لگا ہوتا، تب بھی آپ تہمت باندھ کر غسل فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت مبارکہ کا اس قدر حیا تھا، فرماتے ہیں وَلَا مَسِسْتُ ذَكَرِي بِيَمِينِي، کہ کبھی بھی میں نے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا، منذ بایعت بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب سے میں نے اس دائیں ہاتھ کے ساتھ حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب احترام، اس کے اندر کمال حاصل تھا آپ کو، اور قرآن پاک کا آپ کو جامع کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک ایک رکعت دو رکعات کے اندر جو ہیں پورا قرآن پاک تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور فرماتے میں ناپسند سمجھتا ہوں کہ کوئی دن ایسا گزرے کہ جس دن میں قرآن پاک کو نہ دیکھوں۔ جب آپ کو شہید کیا جانے لگا تو دعا بمصحف، آپ نے قرآن پاک کو منگوایا اور فنشرا، اور اس کو اپنے سامنے کھولا، تلاوت کر رہے تھے، حتیٰ کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، اور قرآن پاک جو ہے وہ آپ کے سامنے موجود تھا۔ آپ کے خون کا پہلا قطرہ قرآن پاک کی اس آیہ مبارکہ کے اوپر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کی سیرت مبارکہ کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔